ناظرین کرام السلام علیکم۔ نواسہ رسول خدا مظلوم شہید کربلا امام مظلوم امام حسین علیہ السلام ان سے منسوب آج 20 صفر ان کی چہلم سے متعلق تاریخ ہے۔ وہ واقعہ کربلا جو درسگاہ انسانیت کے سب سے عرفہ و اعلیٰ معجزہ بن کر رونما ہوا، کربلا کے سرزمین پر جہاں امام مظلوم کے 18 دل کے ٹکڑے جس میں بھائی بھتیجے بھانجے یہ سب ایک دوپہر میں شہید کر دیے گئے، اور شہادت بھی ایسی دردناک جب 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بھی تھے، اور اس عالم میں وطن سے دور کربلا کی سرزمین پر یزیدی درندوں نے آپ کو کربلا میں شہید کر دیا۔ امام کے دل کے ٹکڑے، آپ کے جگر پارے بے حد وفادار بھائی عباس علمدار، شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر، ششماہا علی اصغر، معصوم علی اصغر، بے زبان علی اصغر، یہ وہ سب تھے جو کربلا میں پیاسے اور بھوکے تھے۔ ان کو یزید نے جس بے دردی سے شہید کرایا ہے، یہ واقعہ کربلا کا جہاں ایک جانب بہت بڑا درد ہے، وہیں انسانیت کی سب سے بڑی دوا بھی ہے۔ وہ یزید جس نے بنام اسلام، بنام خلافت اسلامیہ، اس نے اسلام کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی تھی، جس کے نظر میں انسانی تقدس، جس کے نظر میں اخلاقی قدروں کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی تھی، جس کے نظر میں خدا شناسی کے بجائے خود پرستی اور کردار کے بجائے بد کرداری، جہاں رشتے کا تقدس کو ختم کر دیا گیا تھا، جہاں شراب کے جام چلتے تھے، جہاں نماز کا وقت آتا تھا اوقات نماز کو جام شراب میں ڈبو دیا گیا تھا، جہاں ممبر پر بندروں کو نچایا جاتا تھا، یہ تھا وہ یزید، اس کا کریکٹر، جس کے لیے وہ اپنے کو اس کے بعد وہ اپنے کو خلیفہ رسول کہتا تھا، اسلام کا نمائندہ کہتا تھا۔ اس نے بیعت لینا شروع کی یزید کی حکومت، یزید کے تخت و تاج اور اس کے فوج کے دبدبے کو دیکھ کر بے ضمیر کیسے تھے لوگ جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ نوبت آئی کہ اس کی جرت آگے بڑھی اور اس نے نوارث رسول امام حسین علیہ السلام سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن وہ حسین جن کو رگوں میں اپنے نانا کا خون تھا، جن کے رگوں میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کے غیرت کا خون تھا، جن کے رگوں میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی شرم حیا غیرت عصمت کا خون تھا، ان کے شیر کا اثر تھا، وہ ایسے شرابی ایسے بد کردار کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ چنانچہ وہ وقت آ گیا جب کہ آپ نے انکار بیعت کیا، اور اس کے انکار بیعت کے بعد امام پر جو مصیبتیں پڑیں، جو مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، یزید اپنے ذوم ناقص میں سمجھتا تھا مصیبتیں اور مصائب بڑھاتے چلے جاؤ تاکہ مصیبتوں سے گھبرا کے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، مگر اس کے ذوم ناقص میں سمجھ میں نہ آیا، جس کے نانا نے مصیبتوں سے گھبرا کے کبھی حق کی تبلیغ سے رکے نہ ہو، سر پر کوڑا ڈالا گیا ہو، غلاظتیں پھینکی گئی ہوں، طنز کے تیر پھینکے گئے ہوں، لیکن وہ نانا حق کی تبلیغ سے، حق کے راستے سے الگ نہیں ہٹا، اس کا نواسا بھلا کیسے ممکن تھا؟ چنانچہ آپ دیکھیں ذرا کربلا کی سرزمین کا یہ وہ واقعہ جس میں ایک دوپہر میں 72 لاشیں حسین نے اٹھائے تھے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں۔ ذرا غور تو کریں آپ، ایک طرف پیاس امام مظلوم کی اور انہی کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس، ہر بچہ العطش 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 کہہ رہا تھا۔ سوچنے کا مقام ہے یہاں کتنے اس میں سبق کے پہلو ہیں، جتنے پیاسے بچے تھے اتنے بھوکے بھی تو تھے، لیکن خدا کی قسم کسی بڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی معصوم چھوٹے سے بچے نے بھی کہا ہو کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے، ہر ایک کی زبان پر صرف العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس، بس صرف پیاس زبان پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاس کہہ کے جہاں ایک طرف حسینیت کی تبلیغ اس انداز میں ہو رہی تھی کہ دیکھو کھانا مانگنا غیرت کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے کہ کھانا دوسرے کی ملکیت ہوتی ہے، طلب کرنا غیرت کے خلاف ہے، لہذا لاکھ بھوکے سہی
کھانے کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن پانی چونکہ خدا کا جاری کیا ہوا عطیہ عام ہوتا ہے جس پر جانور چرند پرند سب کا اختیار ہوتا ہے، یزید نے پانی بند کر دیا تھا۔ یہ وہ سخت ظلم تھا کہ دراصل یہ پانی نہیں بند کیا گیا تھا بلکہ حقوق الناس پر ڈاکے ڈالے گئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے التش التش کہہ کے حقوق الناس کا عملی احتجاج کربلا میں کر رہے تھے۔ بہرحال یہ واقعہ عاشور کے دن اس طرح سے تمام ہوا کہ خون بھرا دن شب میں تبدیل ہوا، رات آئی، کربلا کی چٹیل زمین پر اپنے وطن سے دور بے سہارا بیویاں جن کی گودیں بھی اجڑ گئی تھیں، جن کی مانگیں بھی، جن کے سر سے سایہ بھی وارثوں کا اٹھ چکا تھا، بے سہارا بیویاں، بھوکی پیاسی بیویاں کربلا کی سرزمین پر بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایک گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے تو نہ جانے کتنے دلاسا دینے کے لیے آ جاتے ہیں، اگر پڑوسی ہوتے ہیں تو گھر میں کھانا پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بھوکی پیاسی بیویاں، ان کی خبر لینے والا کون تھا جو آتا؟ چاروں طرف نظر جہاں اٹھی دشمن کے چہرے تھے، نیزے تھے، تلواریں تھیں، بھالے تھے، اور ادھر 72 اور ادھر لاکھوں کا لشکر خون کا پیاسا تھا۔ یہ رات کیسے تمام ہوئی اس کا اندازہ جناب زینب کو اس پہرے سے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ اٹھی میری شہزادی جناب زینب رسول کی نواسی اور کہتی ہیں کہ اب ان بچوں کی اور ان بے سہارا بیویوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ خیموں میں آگ لگائی جا چکی تھی، بیٹھنے کا ٹھکانہ تک چھین لیا گیا تھا، سارا سامان لوٹ لیا گیا تھا، یہاں تک کہ سر سے چادریں بھی چھین لی گئی تھیں۔ اس بے سر و سامانی میں بھوکی پیاسی لٹی پھکی ہوئی بیویاں کربلا کے سرزمین پر بیٹھی ہوئی تھیں، جہاں سر پر سایہ نہیں تھا، بیٹھنے کے لیے صرف جلتی ہوئی زمین کربلا تھی، سامنے دل کے ٹکڑوں کی لاشیں تھیں۔ یہ تھا کربلا کا وہ دل خراش منظر۔ کیا اس کے بعد ظلم تمام ہوا؟ نہیں۔ ذرا دیکھیں آپ تاریخ عرب اٹھا کر پڑھیں تو عرب قوم کی خوبی یہ ہے کہ ان کے اندر ایک غیرت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ وہ سب ظلم کر سکتے ہیں لیکن عورتوں پر ظلم کرنا اپنے غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ لیکن وہاں یرس بھی اٹھا لی گئی جب کوئی سہارا نہیں رہا، عباس جیسا سہارا نہیں رہا، حسین نہیں رہے، علی اکبر نہیں رہے، قاسم و محمد نہیں رہے، بیویاں تنہا بے سہارا رہ گئیں۔ بیٹھنے کا ابھی میں نے عرض کیا کہ بیٹھنے تک کا ٹھکانہ، رہنے کا ٹھکانہ، سر سے چادر، مال و اسباب لوٹ لینے کے بعد ایک معصوم بچی کے کانوں سے گوشارے نوچے گئے۔ درندگی کی انتہا یہ ہو گئی کہ خیموں میں آگ لگانے کے بعد ان بیویوں کو رسن بستہ کیا گیا، بازوؤں میں رسیاں باندھی گئیں اور ہاتھوں کو پس گردن سے باندھ دیا گیا۔ اس کیفیت میں ان بے سہارا بیویوں کو ایسے اونٹوں پر بٹھایا گیا، ایسے اونٹوں پر بٹھال دیا گیا جہاں کجاوا نہیں ہے، جہاں اماری نہیں ہے، اور اس کے بعد ان کے سامنے وہ مقتول جس میں کوئی بیٹا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کسی کا کوئی وارث ہے، قتل کرنے کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ سب کے سر کاٹے گئے تھے۔ ان شہدائے کرام کے، ان شہداء کے کٹے ہوئے سروں کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا گیا تھا ہر بیوی کے سامنے۔ یہ تو اس کے بھائی کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ پر تھا، یا وارث کا سر تھا، یا بیٹے کا سر تھا۔ اس طرح سے یہ قافلہ کربلا سے روانہ کیا گیا، اور ظلم یہ کیا گیا کہ قافلے کو، ان بے سہارا بیویوں، رسن بستہ بیویوں کو کربلا کی اس مقتل سے گزارا گیا جہاں زمین کربلا پر لاشیں پڑی ہوئی تھیں جن میں کوئی کسی کے دفن کفن نہیں کیا گیا تھا۔ خون میں خون آلود لاشیں بیویوں کی نگاہوں کے سامنے تھیں۔ اس عالم میں سوچئے ذرا، عورت تو عورت، اگر مرد بھی ہوتا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا، لیکن اللہ رے حسین مظلوم کے نظام فکر کی معراج کا معجزہ دیکھیے۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جب معلوم تھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے، جب معلوم تھا دل کے ٹکڑے ہمارے سب شہید کر دیے جائیں گے، تو بیویوں کو ساتھ لے کے کیوں گئے؟ مخدرات عصمت کو ساتھ لے کے کیوں گئے؟ اہل حرم کو ساتھ لے کے کیوں گئے؟ یہ ظاہر بھی نگاہیں رسول کے نواسے کی حکمت عملی کو کیسے سمجھ سکتی ہیں؟ اس لیے کہ واقعہ کربلا انسانیت کی اتنی بڑی درسگاہ ہے کہ صبح قیامت تک حسین نے سوئی ہوئی انسانیت کو کہہ کے جگا دیا کہ دیکھو میں شہید تو ہو گیا ہوں لیکن میری شہادت شب خون بن جاتی۔ میں نے شب خون بننے سے بچانے کے لیے
اپنے ساتھ بیویوں کو لیا. ادھر یہ رسن بستہ بیویاں، یزید سمجھتا تھا کہ یہ سب بیویاں جن کو اس طرح سے ہم ظلم و ستم کے ذریعے ان کی زبانیں چپ کر دیں گے، یہ ان مصیبت میں گھر کے جب میں ان کو لے کے چلوں گا تو سب یہ خاموشی کے ساتھ چلی جائیں گی. مگر اللہ نے حسین مظلوم کی وہ بہن زینب، جس کو وقت رخصت امام وصیت کے طور پر کہہ گئے تھے، بہن دیکھو میرے بعد دو ذمہ داریاں تمہارے سپرد ہیں، ایک بچوں کو اور ان بیویوں کی حفاظت، اور دوسرے اسلام کی حفاظت. جناب زینب جو بھائی کے رخصت وقت بے قرار تھیں، بھائی کی وصیت کے بعد آنکھوں سے آنسو پوچھ لیتی ہیں. اور اس کے بعد اب یہی نہیں بلکہ قافلہ جب روانہ ہوا ہے تو رسیوں میں بندھی ہوئی بیویاں، ذرا غور تو کیجئے، ظلم کی کوئی انتہا ہے. اگر کسی کو مارا جاتا ہے تو ہمیشہ چوٹ کی جگہ پر ہاتھ آتا ہے. بیویوں کے ہاتھ رسیوں سے پسے گردن سے باندھ دیے گئے تھے. اس کے بعد اگر کسی بیوی کی آنکھ میں آنسو بھی آتا تھا اپنے شہید کو دیکھ کر، کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر، تو ظالم تازیانے لے کے آتے تھے اور پشت پر بے ادبی کرتے تھے. یعنی رونے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی. یہ یزیدیت کا کردار تھا. آج جو گریے پر پابندی عائد کرتے ہیں، دراصل یہ یزیدیت کی وہ بدعت تھی جو لوگوں نے آج ادا کر رہے ہیں. آج وہاں کربلا سے کوفے اور کوفہ سے شام تک اسی طرح سے بے کجاوا اونٹوں پر بیویاں لے جائی گئیں. لیکن حسینی شہادت کا انقلاب، حسین کی وہ بہن جس کو زینب کہتے ہیں، کیا رک گیا؟ حسین جس مقصد سے لے گئے تھے، جناب زینب رسیوں میں بندھی ہوئی تھیں، لیکن ہاں جب کوفے کا بازار آیا ہے جہاں کبھی شہزادی رہ چکی تھیں تو وہاں اعلان عام کر دیا گیا تھا. وہاں ملعون ابن زیاد جو حاکم تھا کوفے کا، کہ دیکھو کچھ باغی آئے ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے ظلم کرنے کے لیے کوئی پتھر برسا رہا تھا، کوئی طنز کر رہا تھا، ہر طرف سے مختلف آوازیں تھی، شور شرابہ تھا، ایک ہنگامہ تھا. اس لیے کہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ یزیدی حکومت کے کچھ باغی آ گئے ہیں. چاروں طرف سے شور شرابہ اور ایک بھیڑ تھی. لیکن اس کیفیت میں جناب زینب جب اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں، اس کیفیت میں کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے رونے کی آوازیں آئی ہیں، کچھ بیویوں کو رونے کی آوازیں آئی ہیں. جناب زینب ایک دفعہ مخاطب ہوتی ہیں، کیا رو رہے ہو؟ اب یہ تمہارا رونا تمہارا ہمیشہ باقی رہے گا. تم نے اس کا سر کاٹا ہے، تم نے اس کو شہید کیا ہے جو تمہیں انسانیت کا درس دینے آیا تھا، جو تمہیں رواداری کا درس دینے آیا تھا، جو میں یتیم پروری کا سبق سکھانے آیا تھا. وہ رونے کے صداؤں کے درمیان جناب زینب کی تبلیغ کا آغاز ہو گیا. یہاں تک کہ لٹا ہوا قافلہ، رسیوں میں بندھی ہوئی بیویاں ابن زیاد کے دربار میں پہنچی. وہ دربار جو پہلے سے سج دیا گیا تھا تاکہ تماشا دیکھنے والے آئیں اور آنے کے بعد ان بیویوں کی بے بسی دیکھیں. اس عالم میں یہ رسیوں میں بندھی ہوئی بیویاں جس وقت ابن زیاد کے دربار میں آئی ہیں، سر جھکائے جناب زینب بیٹھی ہوئی تھیں اور نشے میں غرور میں چور ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا ہے. اس کیفیت میں جبکہ رسیوں میں بندھی ہوئی بیویاں تھیں، گھٹنوں میں سر کیے ہوئے شہزادی جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی. ابن زیاد دیکھ کر کہتا ہے، ذرا تعارف تو کراؤ، اس میں کون کون ہے؟ ایک ملعون کھڑا ہوا، اس نے تعارف کرانا شروع کیا. یہ حسین کی بچی سکینہ ہے، یہ حسین کا بیٹا سجاد ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے. ایک دفعہ وہی ابن زیاد جو غرور میں چور تھا ان بے سہارا بیویوں کو دیکھتا ہے، ان رسیوں میں رسن بستہ بیویوں کو دیکھتا ہے، مسکراتا ہے اور مسکرانے کے بعد ایک عجیب و غریب جملہ کہتا ہے کہ دیکھا آج کیسے ہم فتح یاب ہو گئے. وہ جناب زینب جو اب تک چپ تھیں ایک دفعہ مخاطب ہوتی ہیں. پھر جناب زینب نے ایسی تقریر کی ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے سارے مقاصد آشکارا کر کے رکھ دیے، ابن زیاد کی زبان کو گم کر دیا. تفصیل کا موقع نہیں ہے. اس کے بعد یہی قافلہ کربلا سے کوفے سے پھر شام کی طرف روانہ کر دیا گیا. شام کے بازار کو پہلے سے اعلان کر دیا گیا تھا. کچھ قیدی آ رہے ہیں
لہذا بازاروں کو سجایا گیا تھا، شیشہ بندی کی گئی تھی، دربار یزید کو سجایا گیا تھا۔ یہ بیویاں جو رسیوں میں بندھی ہوئی جا رہی تھیں، اس کیفیت میں جا رہی تھیں کہ آگے آگے کٹے ہوئے سر تھے۔ اعلان کیا گیا تھا کہ ایک باغی ہے جس نے حکومت وقت پر کی بغاوت کی ہے۔ یہ وہ شام تھا جہاں ممبروں پر حاکم شام نے مولا علی کے خلاف 70,000 ممبروں پر سب و شتم، نازیبہ الفاظ مسلسل ممبروں پر اعلان ہو رہے تھے تاکہ ان کا تعارف نہ ہونے پائے۔ یہ لوگ تو یہ جانتے تھے یہ جو آ رہے ہیں یزید کے اعلان، یزید کے فرمان کے مطابق، اور حکومت شام نے جس طرح سے پابندہ کر رکھا تھا، یہ لوگ واقف بھی نہ تھے۔ شام میں ان کا تعارف بھی صحیح طور پر نہیں ہو سکا تھا، لہذا تماشا دیکھنے کے لیے سب اکٹھا ہو گئے تھے۔ لیکن بازار سے جب یہ قافلہ گزر رہا تھا تو بھیڑ اتنی تھی، کہیں تاڑی بجانے کی آوازیں، کہیں سیٹی بجانے کی آوازیں، کہیں ڈھول بج رہا ہے، کہیں کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کہیں کوئی جملے طنزیہ وہ زبان پر لا رہا ہے۔ اس کیفیت میں یہ بیویاں شام کے بازار میں داخل ہوئی ہیں۔ چونکہ اعلان کیا گیا تھا کچھ باغی آئے ہیں، لیکن یہ منظر وہ تھا کہ ایک دفعہ ایک بڑے گھر کی عورت تھی جو چھت پر سے منظر دیکھ رہی تھی، اتر کر آئی، آنے کے بعد بندھے ہوئے قافلے کی طرف آئی، آنے کے بعد بیویوں کو دیکھا جو رسیوں میں بندھی تھیں، اس کے بعد حیرت سے دیکھا جو کٹے ہوئے سر نیزے پر بلند تھے۔ اعلان یہ کیا گیا تھا کہ باغیوں کو جو یزید کی حکومت کے باغی ہیں آج ان کو لایا جا رہا ہے۔ وہ ضعیف عورت ایک ایک سر کو دیکھنا شروع کرتی ہے۔ ایک دفعہ سر حسین کو دیکھا، پیشانی پر سجدے کا نشان دیکھا، چہرے پر امامت کا نور دیکھا۔ ایک دفعہ حیرت سے کہتی ہے یہ تو خدا والے لگ رہے ہیں، یہ باغی کہاں سے ہو جائیں گے؟ آگے بڑھی، علی اکبر کے سر کو دیکھا، چہرے کے حسن کو دیکھا، دیر تک دیکھتی رہی، جملہ کہتی ہے یہ باغی سر نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو ایسا نوجوان ہے کہ جس کے چہرے سے مظلومیت ٹپک رہی ہے، جس کے چہرے سے اس کا حسن بتا رہا ہے کہ کسی شریف خاندان کا یہ نوجوان ہے جس کو مارا گیا ہے۔ ایک ایک سر کو دیکھتی چلی گئی۔ ایک دفعہ اس سر کے قریب گئی کہ چھوٹا سا سر رباب کے ششماہے بیشیر ششماہے علی اصغر کا چھوٹا سا سر تھا۔ حیرت سے سر کو دیکھا۔ ایک دفعہ لشکر والوں کی طرف مڑ کر کہتی ہے، جو بھیڑ اکٹھا تھی اس کی طرف مڑ کر کہتی ہے کیا یہ بچہ بھی باغی ہو جائے گا؟ جو ششماہا دودھ پیتا بچہ ہے۔ دیکھیے یہ حسین مظلوم کے اقدام کی حکمت تھی، جہاں زبان غیر پہ بھی حسین کی حقانیت کا قصیدہ آ رہا ہے، یہاں تک کہ یہ لٹا ہوا قافلہ، رسیوں میں بندھی ہوئی بیویاں یزید کے دربار میں پہنچانے سے پہلے دربار کے باہر بٹھال دی گئیں۔ 3 دن تک بٹھالے رکھا گیا، دربار سجا گیا، امائے دین کے لیے کرسیاں بچھائی گئیں۔ نقرئی کرسیوں پر مختلف ممالک کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے۔ یزید کے چاروں طرف زرعی قمر غلام کھڑے تھے، اور شہنشاہ کونین رسول خدا کے گھر کی یہ مخدرات عصمت لوڈیوں سے بدتر رسیوں میں بندھی اس کیفیت میں بٹھال دی گئی تھی کہ رسن بستہ سید سجاد کے گلے میں خاردار توق، بیویاں رسیوں میں بندھی ہوئی، ہاتھ پسے گردن سے کسے ہوئے۔ اس کیفیت میں دربار میں جب پہنچی ہیں تو یہ منظر وہ تھا، کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ ایک دفعہ یزید جو شراب میں مشغول تھا، شراب پیتا جاتا تھا، مسکراتا جاتا تھا، ایک دفعہ رسن بستہ بیویوں کی طرف دیکھتا ہے، پہچان تو لیتا ہے
لیکن ایک دفعہ تعارف کے لیے کہتا ہے ذرا بتاؤ یہ کون کون ہیں؟ یزید سے تعارف کرایا گیا، سید سجاد کا تعارف کرایا گیا، یہ حسین کا بیٹا ہے۔ کہا میں نے تو سب کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، کیسے زندہ بچ گیا؟ کہ یزید یہ اتنا بیمار تھا کہ جب شبر کہتا ہے کہ ان کے نیچے سے میں نے بستر کو کھینچا ہے تو یہ منہ کے بل گر پڑا لیکن ہوش میں نہیں آیا۔ ایسے عالم میں نے توق، خاردار توق، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں جکڑ کے تکلیف سے یہاں تک لایا ہوں، ذرا اس کی کیفیت تو دیکھو۔ یزید نے دیکھا، کہا قتل کر دو، کیوں زندہ ہے یہ؟ ایک دفعہ جلاد آگے بڑھا تھا، ارادہ کیا تھا قتل کرنے کا۔ ایک دفعہ جناب زینب نے رسیوں کے پھندوں کو یا علی مدد کہہ کے توڑ دیا اور جا کر سید سجاد سے لپٹ گئیں اور کہتی ہیں یزید اگر اسے بھی قتل کرنے کا ارادہ ہے تو ساتھ میں مجھے بھی قتل کر دے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ایک طرف شہزادی جناب زینب اپنی زبان سے تبلیغ کا حق بھی ادا کر رہی ہیں، دوسری طرف حسین مظلوم کی وصیت کے مطابق ان کی آل اور اسلام کے تحفظ کا فریضہ بھی انجام دے رہی ہیں۔ لپٹ گئی پھوپھی اپنے بھتیجے سے، کہتی ہیں اے یزید اگر قتل کرنے کا ارادہ ہے تو مجھے بھی قتل کر دے۔ حکم ہوا اس بی بی کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن خدا کی قسم اس گھر کی کنیزوں کا عالم بھی تو دیکھیے آپ۔ ایک دفعہ جناب زینب سمیت سید و سجاد کو قتل کرنے کے لیے جلاد نے ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک دفعہ رسی میں بندھی ہوئی ایک ضعیف کنیز جس کو فضہ کہتے ہیں تڑپ کر کھڑی ہوئی، کمر میں ہاتھ دے کر کہتی ہے، فضہ کہتی ہیں اے یزید تو انہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ یہ تیرے چاروں طرف جو زرری کمر غلام کھڑے ہیں اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو میرے حبش کے رہنے والے لگتے ہیں، بل لفظ حبش زبان پر آنا تھا، جو حبش کے غلام تھے۔ فضہ کی طرف دیکھ کر کہتے فضہ الفاظ واپس لے لے، حبش کا نام کیوں لیا؟ ایک دفعہ جناب فضہ کہتی ہیں کہ میں بھی حبش کے رہنے والی ہوں، میرا نام فضہ ہے۔ بھئی یہ سننا تھا وہ زرری کمر غلام جو کھڑے تھے۔ فضہ کہتی ہیں مجھے اگر میری نگاہیں غلطی نہیں کر رہی ہیں تو تم بھی میرے حبش کے رہنے والے ہو۔ کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا تم میرے وطن کے رہنے والے ہو، اس لحاظ سے تم سب میرے بھائی ہو، جس کے اتنے بھائی موجود ہیں کیا تمہارا خون بالکل سفید ہو گیا ہے کہ اس کی بہن اس کی نگاہوں کے سامنے قتل کر دی جائے؟ بھئی یہ سننا تھا زرری کمر حبش کے غلاموں نے تلواریں بے نیام کر کے یزید کے سامنے آ گئے، یزید دیکھ اگر میری شہزادی فضہ کی طرف کسی نے قتل کرنا تو درکنار نگاہ اٹھا کر ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا بھی تو اسی دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یہ منظر میری شہزادی جناب زینب بھی دیکھ رہی تھی۔ ایک نوحہ پڑھا، اے میرے غیرتدار بھیا عباس، کیسے غفلت کی نیند سو گئے، فضہ کو بچانے کے لیے اتنے آ گئے، تیری بہن زینب یہاں اکیلی دربار میں ہے۔ سامعین کرامی، اس عالم میں جبکہ بے بسی اور مظلومیت کی یہ کیفیت تھی، یزید دل دکھانے کے لیے کہتا زینب دیکھو کیسا اچھا موقع ہے، کاش اس موقع پر میرے بدر کے بزرگ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ یہ کہہ کے ہنسا، دل دکھانے کے لیے جملہ کہا تھا۔ وہ زینب جو رسیوں میں بندھی ہوئی تھی، ایک دفعہ میری شہزادی متوجہ ہوئی، یزید کیا کہہ رہا ہے؟ وہ وقت دور نہیں ہے۔ اور ایک جملہ یزید یہ بھی کہتا ہے، معاذ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم کیسے رسوا ہوئے، آج ہم کیسے فتح یاب ہوئے۔ وہ شہزادی جناب زینب نے اس کے جملے کو تارو پود کو بکھیر کے رکھ دیا، فرماتی یزید رسوا وہ ہوتا ہے جو ذلیل ہو، رسوا وہ ہوتا ہے جس کا جھوٹ کھل جائے۔ اے یزید
اللہ نے ہم کو نسبت دی اس رسول سے جس کے ذریعے سے تجھ تک اسلام پہنچا تھا۔ اے یزید، تجھے خبر بھی ہے ہم نواسی کس کی ہیں، ہم بیٹی ہیں کس کی، ہم بہن کس کی ہیں۔ جناب زینب نے تعارف کرانا شروع کیا، دربار میں سکسیاں بلند ہو گئیں، رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ایک دفعہ بے وقت یزید نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ دربار کا کیفیت ایسی ہو جائے کہ منقلب ہو جائے، لہذا بے وقت یزید نے حکم دیا مؤذن کو جاؤ اذان دو۔ بے وقت اذان کے لیے مؤذن کو بھیجا گیا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر۔ ہمارے سید سجاد جو یزید کے دربار میں تعارف کرا رہے تھے، ان کے کلام کو قطع کرنے کے لیے یزید نے اذان دلوائی تھی۔ ایک دفعہ جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام سید سجاد ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سید سجاد بھی فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن نے جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک دفعہ امام سید سجاد مڑے یزید کی طرف، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا یزید ذرا بتا، جس اذان میں محمد کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے یہ تیرا نانا تھا یہ میرا نانا تھا؟ لو، سید سجاد نے بھی تقریر کا تبلیغ کا وہ حق ادا کر دیا کہ یزید کا جھوٹ کھل کے رہ گیا۔ درباریوں کی آنکھیں کھل گئیں، حاضرین اندازہ ہو گیا کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، سچ کدھر ہے، جھوٹ کدھر ہے۔ یزید مجبور ہو کے سب کو قید خانے میں بھیج دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم نے مجبور کر دیا ان کو، لیکن ہاں قید خانے میں جانے کے بعد یہ سچ ہے کہ ان بیویوں کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا گیا ہے۔ اتنا قلیل کھانا بھیجا جاتا تھا کہ بچوں کو کھلانے کے بعد جناب زینب خود پیاسی اور بھوکی رہتی تھیں، اتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتی تھی، بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ پورا واقعہ کربلا درد ہی درد تو ہے۔ اور اسی قید خانے میں حسین کی وہ بچی جو اپنے باپ کے سینے پر سوتی تھی، قید خانے میں باپ کو یاد کرتی تھی، اور شام جب ہوتی تھی تو چونکہ 6 مہینے ایسا قید خانہ رکھا گیا تھا جس میں دن بھر دھوپ پڑتی تھی، رات کو اوس پڑتی تھی، اور 6 مہینے ایسا قید خانہ رکھا گیا تھا جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، جہاں نہ یہ پتہ لگتا تھا کہ رات کب آئی، نہ یہ پتہ لگتا تھا کہ دن کب آیا۔ تو وہ قید خانہ جس میں دھوپ اور اوس پڑتی تھی کھلا ہوا تھا، جب شام ہوتی تھی اور جناب سکینہ دیکھتی تھی کہ طائر آسمان کی طرف اڑتے ہوئے جا رہے ہیں تو تڑپ کر پوچھتی تھی پھوپھی جان یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب شہزادی فرماتی تھی سکینہ بی بی شام ہو گئی ہے، طائر اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جناب سکینہ تڑپ کر کہتی پھوپھی جان ہم کو کب وطن جانا نصیب ہوگا؟ یہ سکینہ بی بی کہتی تھیں، اور یہ ارمان دن میں لیے ہوئے اسی قید خانے میں حسین مظلوم کی بچی دفن کر دی گئی اور مدینے جانا وطن جانا نصیب نہ ہوا۔ پوری تاریخ کربلا درد میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن ہاں اس کے بعد جو انقلاب آیا ہے یزید مجبور ہو گیا رہا کرنے پر، لیکن بیویوں نے رہائی نہیں چاہی۔ جناب زینب نے اجازت لی، مکان خالی کرایا گیا، 3 دن تک حسین کا ماتم۔ یزید سب دیکھ رہا تھا لیکن اب اس کی زبان گم تھی، اس لیے کہ جناب زینب نے اپنی بے پناہ جرأت سے حسین مظلوم کی